کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی بیماری ہمیں بے بس کر دیتی ہے، کبھی قرض کا بوجھ ہمیں دبا دیتا ہے، کبھی گھریلو جھگڑے سکون چھین لیتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں ہمارے قریب آ کر واپس پلٹ جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ سب قسمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آسان راستہ بتایا ہے جو ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں رحمت کے سائے میں لے آتا ہے۔ وہ راستہ ہے صدقے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ بات صرف ایک قول نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں اپنے اثرات دکھاتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پیارے دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ خوشیوں کا نور کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور صدقے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں دو ایسے صدقے ہیں جنہیں اگر ہم لازم پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزی کا کچھ حصہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے صدقہ کریں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی سخاوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا بول، کسی کی مشکل آسان کرنا، یہ سب صدقے کے درجے میں آتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس لیے مومن کی زندگی کا اصل حسن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مشہور واقعہ ہے کہ کئی دن کا فاقہ تھا، لیکن جب ایک یتیم آیا تو انہوں نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ پھر ایک مسکین آیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہ گیا۔ پھر ایک قیدی آیا تو اسے بھی کھانا کھلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود ان کو اس کی خواہش ہوتی ہے، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ آیت آج ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اصل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی بھوک اور ضرورت کو اپنی زندگی، اپنی خواہش پر مقدم رکھے۔ ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں قحط آیا تو لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جو پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں جاری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ وقتی نہیں بلکہ مستقل اثرات رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک عام مسلمان کی زندگی کا واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ ایک شخص شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کسی نے مشورہ دیا کہ صدقہ کرو۔ اس نے اپنی تھوڑی سی کمائی سے ایک یتیم کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے کرم سے چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے علاج کی اصل دوا صدقہ تھا۔ یہ واقعات ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ صدقہ صرف غرباء مسکینوں کے لیے نہیں بلکہ خود ہماری بھلائی کے لیے بھی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر صدقہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ مہینہ خود برکتوں سے لبریز ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان ایام میں صدقہ کو لازم کر لیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری روزی میں اضافہ ہوگا، بیماریوں اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ صدقے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعے، یعنی تھوڑا سا بھی صدقہ اگر
इखलास के साथ किया जाए तो वो इंसान को बड़े से बड़े अजाब से भी बचा सकता है। इसलिए बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हमारे पास ज्यादा माल नहीं, बल्कि जितना भी हो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहना चाहिए। सदक़े के मुतल्लिक एक और इबरत अंगेज वाक़या भी कुतुब में मिलता है। एक शख्स ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा जो अजाब में मुब्तला थे। बेटे ने किसी बुजुर्ग से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अपने वालिद की तरफ से सदका करो। बेटे ने एक गरीब को खाना खिलाया और अपने वालिद के नाम से दुआ की। अगली रात जब ख्वाब में अपने वालिद को देखा तो वो नूर में डूबा हुआ और सुकून की हालत में था। ये हमें बताता है कि सदका सिर्फ जिंदों के लिए नहीं बल्कि मरने वालों के लिए भी बायस निजात है। ऐसे ही बेशुमार मिसालें हैं जो हमें सदके की ताकत और इसकी हकीकत दिखाती हैं। जब हम किसी के लिए नेकी करते हैं तो हकीकत में वो हम पर लौट कर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ दूर करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तकालीफ में से एक तकलीफ दूर कर देगा। इस फरमान के पीछे असल राज यही है कि सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि अपने लिए कमाने का जरिया है। हम यहाँ देते हैं और आखिरत में इसका खजाना तैयार करते हैं। अब अगर हम रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने को सोचें तो ये हमारे लिए सबसे सुनहरी मौका है। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सखी तरीन थे, जिनके हाथ कभी रुके नहीं, जब उनके पास कुछ ना होता तो भी दूसरों के लिए दुआ करते और उनके लिए आसानी तलाश करते। ये हमारे लिए नमूना है कि हम इस महीने को सदके के जरिए अपनी जिंदगी का रुख बदलें। अगर हम चाहें तो रोजाना थोड़ा थोड़ा सदका निकाल सकते हैं, जैसे एक रोटी किसी गरीब को देना, एक कपड़ा किसी यतीम को देना, एक दुआ के साथ किसी की मदद करना। ये सब अमाल अल्लाह ताला के यहाँ सदका है। हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल में ये दो सदके लाजमी पकड़ लें। एक ये कि अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों पर खर्च करें, दूसरा ये कि अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए सदका करें। यकीन करें कि ये दोनों अमाल हमारी दुनिया भी संवार देंगे और आखिरत भी। आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची नीयत के साथ सदका करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों से परेशानियां दूर करे, हमारी नस्लों को नेक और साले बनाए, हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे और हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये पैगाम हनीफ वॉइस चैनल की जानिब से है, जिसका मकसद दीन की रोशनी